बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात और उनका लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये दूसरी नशिस्त है जो सबीनिल्लाह और सबीन ताग़ूत से मुतल्लिक़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात हैं और जो इन दो रास्तों को वाज़े किया गया है, उस हवाले से ये दूसरी नशिस्त है। एक नशिस्त पहले हो चुकी है जिसमें रास्तों का तारफ़ कराया गया है कि अल्लाह का रास्ता कौन सा है और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से तारफ़ी नशिस्त थी ज़्यादातर। अब इसी सबीलिल्लाह से मुतल्लिक़ जो बकिया आयात हैं उनकी तलावत की जाएगी और उनका जो ख़ुलासा और नुब्बे नुबाब है वो बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद ये सबीनुत ताक़ूत से मुतल्लिक़ अगली नशिस्त होगी। तो इससे पहले चंद आयत बयान की गई हैं पहली नशिस्त में। तो अगली जो आयत है वो सूरत लुक़मान की आयत नंबर 15 है। अनिश्कुरनी वालिदैका अलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। के अल्लाह रब्बे करीम का फरमान है कि मेरा शुक्र करो, शुक्रगुज़ार बनो, यानी जो सलाहियतें तुम्हें मैंने दी हैं उनका भरपूर इजहार करो। जो भी नेमतें अता की हैं उनको नौ इंसानी की भलाई के लिए इस्तेमाल करने, ख़र्च करने, उनको बुरुए कार लाने का नाम शुक्र है। शुक्र ज़ुबान से शुक्रअल्लाह या अल्लाह का शुक्र है कहने का नाम नहीं है, ये एक रवैया है। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है अपनी बारगाह से, अपने रहमत और फ़ज़ल से, जिस चीज़ में फ़जीलत दी है, रिज़्क़ में फ़जीलत दी है, इल्म में फ़जीलत दी है, कोई और आपके अंदर सलाहियत है, कोई हुनर है, टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है, तो उसको सारी नौ इंसानी की भलाई के लिए बिना इम्तियाज़ रंग व नस्ल और जितना ज़्यादा फ़राख़दिली से इस्तेमाल कर सकते हैं, तसरफ़ में ला सकते हैं नौ इंसानी की मनफ़ियत के लिए, इस्लाह के लिए, तो उसको आप भरपूर अंदाज से ख़र्च करते रहें, लोगों तक पहुँचाते रहें। ये रवैया है जो शुक्र है। ज़ुबान से शुक्रअल्लाह या अल्लाह का शुक्र है कहना, शुक्र की हकीकत से नाआशना होना है कि आदमी ज़ुबान से शुक्र कहे कि अल्लाह का शुक्र है या शुक्रअल्लाह और समझे कि मैंने शुक्र अदा कर दिया है। शुक्र ज़ुबान से कहने वाले अल्फाज नहीं हैं, दोहराने वाले। और अगर वो वइन जाहदा का अला अन तुश्रिका, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस चीज़ पर सख्ती करें या इस चीज़ की तरफ मायल करें कि तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाओ जिसका कि तुम्हें कोई इल्म ही ना हो, तो फिर उनकी अताअत नहीं करना। बरन इसके बावजूद, यानी कि तुम्हारे वालिदैन बेशक काफिर हैं, मुशरिक हैं, जिस मज़हब और जिस रास्ते पर भी हैं, जिस दीन पर हैं, तो दुनियावी अमूर में तुमने उनके साथ भलाई के साथ चलना है। यदि जो उनसे तावन कर सको, उनकी देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए, उनकी आराम और आसाइश के लिए, वो उनके साथ आसान अंदाज से करना है। और आगे वो जो अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाए वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, तुम उनके रास्ते पर चलो जो मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, जो मेरी तरफ रुजू करते रहे, मेरी तरफ वो चलते रहे, उनके रास्ते पर चलना है। फिर आखिर तुम्हें मेरी तरफ ही नोट कराना है। फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुम्हें उसके बारे में आगाह कर दूंगा, यानी तुम्हारे अमाल की हकीकत क्या थी। तो ये जो उसके रास्ते पर चलना है कि जो मेरी तरफ रुजू करने वाला हो, मेरी तरफ आने वाला हो, उनका रास्ता कुरान करीम में अल्लाह रब्बे करीम ने और मुतअद्दिद आयात में ये चीज़ बयान की है कि हमारे दादा इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, यहाँ पर जो लफ्ज़ कुरान करीम में मन अनाबा अलैया,
تو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف منیب تھے، اللہ کی طرف جانے والے، اسی کی طرف متوجہ ہونے والے۔ شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور محمد رسول اللہ علیہ السلام، ان سب کے متعلق قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، منیب تھے۔ اب ان کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ ان کا یہ جو 5 انبیاء علیہ السلام کے نام لیے گئے ہیں یا دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ کون سا ہے؟ وحی کا اتباع، جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، اب جو قرآن کریم میں موجود ہے اس کا اتباع کرتے تھے خالص۔ یہ ہے اللہ کا راستہ۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو وحی کا اتباع کرتے ہوئے یعنی سبیل اللہ پر آتے ہوئے جو اعمال بجا لائیں گے، وہی اعمال نتیجہ خیز ہوں گے، اور یہی راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ جب قرآن کے علاوہ اور چیزوں کو دین میں شامل کیا جائے گا، وہ سبیل اللہ نہیں رہے گا، وہ سبیل الطاغوت بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ المومن ہے، آیت نمبر 38۔ اس میں اس مومن کا تذکرہ ہے جو کہ فرعون کے دربار میں موجود تھا، لیکن وہ ہے کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حقانیت کا ساتھ دے رہا تھا، ان کا دفاع کر رہا تھا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے متبعین میں سے تھا۔ تو وہ بھی اپنی قوم کو یہی کہہ رہا تھا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا مِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، کہ اے میری قوم تم میری بات مانو، میرا اتباع کرو، میں تمہیں بھلائی کے، خیر کے، اچھائی کے، نیکی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ یعنی فرعون اور اس کے جو دیگر ملاعات تھے، جو وزیر وغیرہ مشیر تھے، کابینہ کے لوگ تھے، وہ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعوت کو یعنی وحی کے اتباع کے راستے کو وہ رد کر رہے تھے، اس کو ٹھکرا رہے تھے۔ تو وہ مومن ان کو اس چیز کی طرف ایک دلیل دے رہا تھا، اپنا موقف بیان کر رہا تھا کہ تم ایک قوم فرعون کی اور اس کے جو 7 سردار ہیں ان کی بات نہ مانو، بلکہ میری بات مانو کہ میں تمہیں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جس کا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس راستے کے راہی ہیں، تو یہی وہ سبیل الرشاد ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد اور قتال سے متعلق موضوع چل رہا ہے، اور اس کے آگے ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، اللہ رب کریم احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پہلے جس طرح پہلی نشست میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ محض یہ نمازیں، روزے اور یہ عبادات اور یہ سچ بولنا، حلال حرام کی پابندی کرنا اور اس طرح کے معاملات انفرادی طور پر کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم سبیل اللہ پر گامزن ہیں، یہ بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے، جو ان مذہبی پیشواؤں نے، ان شیاطین نے جو لوگوں کو جس دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آدمی اجتماعی طور پر اطاعت طاغوت کی کر رہے ہیں اور انفرادی طور پر وہ نمازیں، روزے اور یہ جو انفرادی عبادات اور مناسک اور شعائر ہیں ان پر کاربند ہیں، تو وہ تو اللہ کے راستے پر ہیں ہی نہیں۔ پھر ان کی یہ عبادات اور یہ جو ان کے ذاتی اوصاف ہیں تو وہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، اس کی یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ کاوشیں ساری اکارت جائیں گی۔ تو سب سے پہلے جو جد و جہد کرنی ہے، یہ جو مناسک ہیں، دین کے شعائر ہیں، عبادات ہیں اور یہ جو ذاتی اوصاف ہیں، ان سب کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن جب راستہ ہی غلط ہے، راستہ ہی طاغوت کا ہے، یعنی اطاعت و اتباع طاغوت کا کیا جا رہا ہے، عبدیت طاغوت کی اختیار کیے ہوئے ہیں، مستضعفین بنے ہوئے ہیں، جو حاکم ہیں وہ طاغوت ہیں، تو پھر ایسے جو زندگی گزارنی ہے، باوجود اس کے کہ لوگ اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ اگر اس پر خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں، بزدلی کا شکار رہتے ہیں اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں یا مادی مفادات سے چمٹے رہتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے رہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا حوالہ ہے کہ ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، کیونکہ ان کا راستہ ہی غلط ہے۔ راستہ سبیل اللہ تب ہوگا جب آپ کے جو حاکم ہیں، جو عدالتی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، جو معاشرتی اخلاقی سارے معاملات میں جو نظام ہے، سسٹم ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ قرآن کریم پر مبنی ہو، اس کی اساس کتاب اللہ پر ہو،
किताबुल्लाह के अलावा किसी चीज़ पर उसकी असास ना हो। ये जो निज़ाम होगा अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम, इसी निज़ाम को तश्कील देने के लिए, ये इस निज़ाम के हुसूल के लिए आपकी जितनी जिद्दोजहद होगी जिस भी नौइयत की, वो सबीलिल्लाह पर आपका सफ़र होगा और वो आपको ज़ुल्मात से नूर में लेकर जाएगा। तो उसके लिए आपको माल खर्च करना पड़ेगा, वअनफ़िक़ू फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, और उसके लिए आपको दुश्मन से मुकाबले के लिए मैदान जंग में भी आना हो सकता है, अनाका छोड़ना पड़ सकता है, हिजरत करनी पड़ सकती है, अजीज़ व क़रीब को छोड़ना पड़ सकता है। ये सबिलिल्लाह है। लेकिन हमेशा आप इस रास्ते पर गामज़न रहेंगे, इस राह के राही और मुसाफिर बन कर रहेंगे, तो तब आप जन्नत में जा सकते हैं, तब आप फौज़ व फलाह से हमकिनार हो सकते हैं। नहीं तो इसी तरह गद्दे सड़ते रहेंगे और अगली नस्लें भी इसी तरह जहन्नम का ईंधन बनती रहेंगी, जिस तरह पिछली नस्लें जिस नहज पर चल कर आई हैं सदियों से मुसलमानों की, और मौजूदा नस्ल जिस नहज पर खड़ी हुई है, तो ये रास्ता तो जहन्नम का रास्ता है। क्योंकि ये सबीलिल्लाह के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे, सबीलिल्लाह इनकी ज़िंदगी की अवलीन तरजीह नहीं है। ये तो अल्लाह की आयत अपने पास होने के बावजूद उनकी तकज़ीब कर रहे हैं और मादी मफादात से चिमटे हुए हैं। ऐसे लोगों को और ऐसी कौम को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुत्ते की मिसाल दी है, फमासलहू कमासलिल कल्ब, कि उसकी मिसाल तो कुत्ते की तरह है, चाहे वो फ़र्द हो चाहे कौम हो। सूरत आराफ की आयत नंबर 175 में इस चीज़ का हवाला मौजूद है। तो ये सबीलिल्लाह के लिए जिद्दोजहद करनी होगी, भरपूर जिद्दोजहद, उसको अवलीन तरजीह पर रख कर, ताकि आपके ये जो इक़्तिदार लोग हैं, आपका अदालती निज़ाम है, आप सिर्फ़ और सिर्फ आपका मुआशी निज़ाम है, वो सिर्फ़ कुरान की बुनियाद पर हो, तब आप सबीलिल्लाह पर गामज़न होंगे और वो रास्ता आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह। तो अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अपने माल खर्च नहीं करते हो, जाने उसके लिए वक्फ़ नहीं करते हो, हर तरह की कुर्बानी नहीं देते हो, तो तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो। तो एहसान करो। एहसान का मतलब है मुआशरे में हुस्न तवाज़ुन पैदा कर देना। जो बदएतदानी बेएतदानी है, जो अफरात व तफरीत है, उसको ख़त्म करके ज़िंदगी के हर शोबे में तवाज़ुन को कायम कर देना, ये हुस्न होता है। और इसी तरह सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 218 में भी अल्लाह रब्बुल करीम ने इसी तरह जिहाद व क़िताल का तज़किरा करते हुए फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह, कि जो लोग ईमान लाते हैं और हिजरत करते हैं और जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, वही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। तो ये जो अगर मामला सिर्फ नमाज रोज़े का, इबादात, मनासिक और शआयर का होता, उस निज़ाम को बदलना ना होता मकसूद, तो ना तो किसी भी बस्ती के लोगों को, किसी भी अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम के अदवार में किसी भी लोगों को, मुखालिफिन जो थे वही के, उनको कोई एतराज़ ही नहीं होता। अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने तौर पर जितनी नमाज़ें पढ़ते, जितने नफल पढ़ते, जितनी इबादत करते, रोज़े रखते, जो कुछ करते, सच बोलते, मुआशरे को उनसे मसला ही नहीं था। तो मुआशरे को मसला तब होता है जब उनके बातिन और शैतानी निज़ाम को सबोताज करने के लिए जिद्दोजहद की जाती है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, और यही जिद्दोजहद ही अल्लाह का रास्ता है, यही सबीलिल्लाह है। बसूरत दीगर एक बंदा है, वो दुनिया के अब किसी भी मुल्क में रह रहा है, चाहे वो इसराइल में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, वो चाइना में, या वो यूरोप के किसी मुल्क में रह रहा है, वहाँ पर तागूत है। मुसलमान मुल्कों के ममालिक के भी हुक्मरान तागूत हैं, लेकिन जो मुनाफिकीन हैं कि ये नाम इस्तेमाल इस्लाम का करते हैं, तो वो तो जो दूसरे ममालिक हैं, जिस तरह इंडिया है या यूरोप के ममालिक हैं, जिस तरह वो तो नाम भी इस्लाम का इस्तेमाल नहीं करते। मुसलमान वहाँ पर भी हैं, वो नमाज़ें, रोज़े और ये मुहर्रम और मीलाद और इस तरह के ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वो हैं इबादत तागूत वाज़े तौर पर। तो उनका ये जो इबादत हैं, तो ये वो अल्लाह के रास्ते पर हैं ही नहीं। जब एक आदमी अल्लाह के रास्ते पर ही नहीं है, तो वो चाहे दौड़ता रहे, चलता रहे, चाहे वो किसी सवारी पर हो, जितनी सरगर्मी से इबादत और आमाल करता रहे, वो उनका इस रास्ते की मंजिल जहन्नम है। जो सबील तागूत का रास्ता है, इसकी मंजिल ही जहन्नम है। तो आप दौड़ कर जाएंगे, आप चल कर जाएंगे, सवारी पर जाएंगे, सुस्त रफ्तार सवारी हो, तेज़ रफ्तार, आप जितनी सरगर्मियाँ कर दें, जितनी इबादत, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, वज़ा कता और सच बोलना है, मनावट नहीं करती, हलाल हराम की पाबंदी करती हैं, सारे काम करते रहें, लेकिन ये रास्ता आपको जहन्नम में जा कर गिराएगा। तो इस रास्ते को
سب سے پہلے سمجھنا ہے، راستوں کی فلاسفی کو سمجھنا ہے۔ جس طرح منافقت کو اور ایمان کو سمجھنا ہے تو ان دو مساجد، جو مسجد تقویٰ تھی جس میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، اور یہ لوگ ایمان پر تھے، وہی کا اتباع کرتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکے تھے۔ اور جو دوسری مسجد تھی وہاں پر بھی وہ مسلمان مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ مناسک اور شعائر پر بھی کاربان تھے، وہ حلال حرام کی پابندی کر رہے تھے، وہ جوا نہیں کھیل رہے تھے، فحاشی نہیں کر رہے تھے، شراب نہیں پی رہے تھے۔ تو اس کے باوجود وہ تھے سارے جہنمی۔ کیوں کہ وہ جو مسجد زرار والے تھے وہ الہکم الہ واحد کے راستے پر نہیں تھے، وہ سبیل اللہ پر نہیں تھے، وہ ایسا سسٹم، ایسی اسٹیٹ، ایسا گورننگ باڈی اور ایسا سٹرکچر قائم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جو صرف اللہ کی کتاب کے اوپر ہو۔ وہ ساتھ ایک باطن خود گھڑا ہوا مذہب چلانا چاہتے تھے اور چلا رہے تھے۔ ایک وہ شیاطین تھے اور وہ اپنا شیطانی مذہب گھڑ رہے تھے اور چلا رہے تھے، اس کو پھیلا رہے تھے، اور آج پھر یہ صدیوں سے اسی مذہب کا ہر جگہ پر رائج ہے۔ تمام مسلمان جو 1.5-2 ارب ہیں، لیکن مذہب ان کا وہی شیاطین کا گھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب اللہ کے راستے پر سبیل اللہ پر ہیں نہیں، تو جو کچھ بھی کرتے رہیں تو وہ انجام تو ان کا جہنم ہی ہے، اور دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اس کے بعد سورت النحل کی آیات 125 اور 126 ہیں۔ اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف سے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور آسن واز کے ذریعے ان کو دعوت دو، اور آسن انداز سے ان سے مجادلہ کرو جو بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو تمہارا رب تو خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے عالم بمن ضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے بھٹک کون رہا ہے، بھٹکا ہوا کون ہے، اور ہدایت پر کون ہے۔ اور اگر تم نے ان سے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تم اس پر ثابت قدم رہو۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے، تم اس پر صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، یعنی باوجود زیادتیوں کے تم اپنا موقف سے پیچھے نہ ہٹو، زیادتی برداشت کرو، اور اس کے بعد چٹان کی طرح ثابت قدم رہو گے تو اللہ رب کریم ایسے لوگوں کے لیے تمہارے لیے خیر پیدا کرے گا۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام الی سبیل ربک کی دعوت دے رہے تھے، تو یہ وہ کوئی محض صرف نمازیں روزے نہیں تھے، یہ اس طرح عبادات مناسک شعائر نہیں تھے، وہ بھی دین کا حصہ ہیں، لیکن اصل جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ تھا، جس نصب العین کو حاصل کرنا تھا، وہ اللہ رب کریم کے وحی کے مطابق معاشرہ تشکیل دینا تھا، اس کے تمام امور۔ ورنہ انفرادی طور پر تو اگر وہ مسئلہ صرف نمازوں روزوں تک ہوتا یا ذاتی اچھائیوں اور خوبیوں کا ہوتا تو شاید مشرکین مکہ کو اور ان سرمایہ داروں کو اور سارے وہ جو باطن نظام کے سرغنے تھے ان کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، نہ تو فرعون کو ہوتا، نہ کسی بھی قوم کو ہوتا۔ تو مقصد صرف یہ ظاہری عبادات نہیں ہوتی، پورے اس نظام کی جگہ ایک نیا نظام تشکیل دینا ہوتا ہے۔ جب یہ نیا نظام تشکیل پاتا ہے تب ہی وہ جو طاغوتی سٹرکچر ہوتا ہے وہ دھڑام سے گرتا ہے، منہدم ہوتا ہے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ نیا سٹرکچر تشکیل دینا، یہ ہے سبیل اللہ۔ اس کے بعد سورت یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اپنے جو مخاطبین ہیں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ کن ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی جو اللہ کا راستہ تھا وہی کے اتباع کا، جو اللہ رب کریم نے مومنین کے لیے جس راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مومنین کو، تو اسی کو نبی کریم علیہ السلام اپنا راستہ قرار دے رہے ہیں، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، چاہے انبیاء اور رسول علیہ السلام جس راستے پر چل رہے تھے وہ اللہ رب کریم کا
वज़ा करदा, बनाया हुआ और तजवीज़ करदा, हुक्म करदा रास्ता था, और जो वो अपना रहे थे तो वो उन्हीं का रास्ता था। तो उसकी असास क्या है? अदू इनल्लाह है ना बसीरत, यानी अल्लाह का रास्ता, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे नबी करीम अलैहि सल्लम ख़ुद भी, और जो उनका इत्तबा करने वाले हैं सब के सब। आज के दौर के वो नबी करीम अलैहि सल्लम का इत्तबा करने वाले हैं या क़यामत तक आने वाले तमाम जो उस रास्ते के राही होंगे, जो सिर्फ़ कुरान करीम का इत्तबा करते हुए एक निज़ाम तश्कील देंगे बातिन को नाबूद करने के लिए, उसके मुकाबले में जो हक़ का निज़ाम होगा, जो खैर पर मबनी होगा, अदल व क़िस्त पर होगा, जिसमें शर, फसाद और जुल्म नहीं होगा, जिसमें जबर नहीं होगा, जिसमें नौ इंसानी से इस्तबदाद को ख़त्म करना होगा, क़यामत लिन्नास, नौ इंसानी को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, नौ इंसानी की मनफ़त के लिए, सारी नौ इंसानी की मनफ़त के लिए जो एक निज़ाम होगा ग्लोबल, पूरे ग्लोब के ऊपर, कुराए अर्ज़ पर, उस निज़ाम की तश्कील के लिए जद्दोजहद, हर तरह की जद्दोजहद, जान, माल, औकात, तवानाइयाँ, सलाहियतें, सब कुछ उसके लिए सर्फ कर देने, खपा देने और पेश कर देने की जद्दोजहद जो है, ये है सबीलिल्लाह। और इसी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने भी इस काविश का आगाज़ इसीलिए किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन और दीगर तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के उसवा हसना पर अमल करते हुए, उनका इत्तबा करते हुए हम इस रास्ते को इख्तियार करें, क्योंकि इसी रास्ते की मंजिल जन्नत है, और यकीनी तौर पर जन्नत है। और यही ऐलान कराया गया नबी करीम अलैहिस्सलाम से कि तस्बीह अल्लाह के लिए है, सुबहानल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 195। फ़ल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार सवाबम मिन इंदिल्लाह, कि जिन लोगों ने हिजरत की और अपने घरों में से जिनको निकाला गया और अल्लाह के रास्ते में उनको अज़ियतें दी गई और उन्होंने लड़ाइयाँ की, क़िताल किया अल्लाह के रास्ते में, चाहे कत्ल हुए, चाहे कत्ल किया उन्होंने, तो उन्हीं में से नौकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, उन्हीं की जो उनसे कोई कोताहियाँ हुई थी तो उनके असरात अल्लाह रब्बुल करीम ज़ायद करेगा, जो ये जद्दोजहद करेंगे अल्लाह के रास्ते में, और उनको जन्नतों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही होंगी, और ये अल्लाह की तरफ से एक सवाब है, बदला है। सूरत तौबा की आयत नंबर 20 और 21 में है, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून युबश्शिरुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम। इसमें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन्हीं लोगों के लिए जो फ़ी सबीलिल्लाह जद्दोजहद करते हैं, जो ईमान लाते हैं, फिर हिजरत करनी पड़े तो हिजरत करते हैं और जद्दोजहद जारी रखते हैं आखिरी सांस तक, उसमें अपने माल भी पेश कर देते हैं, जानें भी पेश कर देते हैं, उन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि आज़म दरजातन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक उनके बड़े दर्जे हैं और वही फ़ाइज़ून हैं, कामयाब लोग हैं। उन्हीं के लिए बशारत है रहमत की और अल्लाह की रज़ा की, और उनके लिए जन्नत है जिसमें हमेशा की दायमी नेमतें हैं। तो यहाँ भी आप देखें कि ये आप फ़ी सबीलिल्लाह सब कुछ खर्च कर देंगे, पेश कर देंगे, जान तक हाजिर कर देंगे, निछावर करनी होगी तो निछावर कर देंगे। ये है वो तर्ज़ ज़िंदगी, सबीलिल्लाह पर चलना एक तर्ज़ ज़िंदगी है, वो कोई अमल नहीं है। तागूत की महकूमी में रहते हुए, तागूत के इबाद बनकर, मुस्तज़अफ़ीन बनकर, नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, उम्रे और दीगर हलाल हराम की पाबंदी और मनासिक और शआइर पर कारबंद रहें, तो ये आपका तर्ज़ ज़िंदगी नहीं है, ये एक इनफरादी अमल है जो कि बेरूह हैं, बेनतीजा हैं, और ये अमाल सब ज़ाया हो जाने वाले हैं, एकारत जाने वाले हैं। कि अगर सबीलिल्लाह के लिए जद्दोजहद आपकी ज़िंदगी की अवलीन तरजीह नहीं है, आप उसके लिए सब कुछ हाज़िर नहीं कर देते, सब कुछ खर्च नहीं कर देते, सब कुछ पेश नहीं कर देते, उस वक़्त तक आप सबीलुल्लाह के रास्ते के राही ही नहीं है। तो जब उस रास्ते पर आपने कदम ही नहीं रखा, तो आप हों, हम हों, दुनिया का कोई इंसान हो, उसके लिए अल्लाह रब्बुल करीम के जो कलमात हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, वो तब्दील नहीं होती, तो वो जन्नत में जा नहीं सकते। जिस रास्ते को इख्तियार ही न किया जाए तो उसकी मंजिल को इंसान कैसे पा सकता है। इसके बाद सूरत अन-निसा की आयत नंबर 88 और 89 है, उसमें अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया
فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا وتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون بما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا۔ ان آیات میں آپ اس چیز کو اگر سمجھنا چاہیں گے تو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ حقیقت آپ پر آشکارا ہو جائے گی کہ یہ جو جن چیزوں کو عام طور پر اسلام سمجھا جاتا ہے اور جن کے عوض یہ لوگ اس غلط فہمی میں اور اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ان کے عوض ہمیں جنت مل جائے گی کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہماری شفاعت ہو جائے گی، اور اس طرح کے جتنے اجازے جو ہم عمل کر رہے ہیں، نمازیں، روزے یا ذکر اذکار یا تلاوت کرتے ہیں اور یہ فلاں نیکیاں کرتے ہیں یا میلاد مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں یا اس طرح کے حج، زکوٰۃ، عمرے کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، یہ تمام فریب ہیں جو ان مذہبی پیشواؤں نے دے رکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے ان آیات میں تو یہ منافقین کا ہے، تو منافقین کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کوئی صلاۃ ادا نہیں کر رہے تھے یا کوئی وہ شراب پی رہے تھے یا فحاشی کر رہے تھے یا جوا کھیل رہے تھے یا حلال حرام کی پابندی نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ اللہ کے راستے میں سفر نہیں کر رہے تھے، اس راستے کو انہوں نے اختیار نہیں کر رہے تھے۔ وہ راستہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مدینے میں وہ اس سٹرکچر کی، اس ایک سیٹ اپ کی بنیاد رکھ چکے تھے جو کہ سبیل اللہ کی منزل ہوتا ہے، کہ جس میں تمام جو زندگی کے معاملات ہیں وہ وحی کے مطابق تشکیل پا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر وہ طاغوت مسلط نہیں ہوتے، طاغوت حکم نہیں ہوتے، قانون طاغوت کا نہیں ہوتا۔ جو مکہ میں جو سارا سٹرکچر تھا وہ طاغوت کا تھا، وہ جو تہذیب و تمدن تھا، سرمایہ دارانہ نظام تھا مکہ میں، جس میں اس کی قریش کی ایک اجارہ داری تھی اور جو دیگر سرمایہ دار تھے اور یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ، ان کا جو بیت اللہ پر وہ جو غاصب تھے اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ مسلمانوں کو جبر کے ماحول میں رکھتے تھے اور ان پر سختیاں کرتے تھے، ایذاء میں مبتلا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر قوت اور طاقت کا جو سرچشمہ تھا وہ طاغوت کے پاس تھا، وہ اللہ کے دشمنوں کے پاس تھا، وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو اس کے متبادل ایک نیا سٹرکچر، نیا گورنمنٹل سٹرکچر جس میں سیاست، حکومت اور عدلیہ اور معیشت، معاشرت، اخلاقیات اور دیگر تمام انفرادی و اجتماعی زندگی کے گوشے قرآن مبین کی بنیاد پر تھے، صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی بنیاد پر۔ یہ وہ ہدف اور مقصد تھا جس کے لیے اللہ رب کریم نے جو لوگ مکہ میں تھے اور استطاعت رکھتے تھے ہجرت کرنے کی، ان کو حکم دیا کہ ہجرت کریں۔ تو منافقین کو تو موت نظر آتی تھی اس نظام کی تشکیل کے سلسلے میں، وہ تو مفادات کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے اور جان بازیوں اور سازشوں کے لیے وہ مسلمانوں میں شامل ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ تو جاسوسی کرتے تھے مسلمانوں کی، اور اصل میں وہ ان کے جو مارے آستین تھے وہ تو دشمن دوست نما تھے، بظاہر وہ دوست بنے ہوئے تھے لیکن اصل میں دشمن تھے۔ تو وہ کس طرح سبیل اللہ کے لیے ہجرت کر سکتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کو، سب کچھ کو چھوڑ سکتے تھے؟ تو حالانکہ وہ ظاہری عبادات اور مناسک اور یہ چیزیں کر رہے تھے، ٹوٹے دن سے وہ خرچ بھی کر دیتے تھے، انفاق بھی کرتے تھے، صلات میں بھی آتے تھے اور دیگر بھی جو اس طرح کی چیزیں تھیں، ظواہر اور مناسک عبادات وغیرہ، تو لیکن وہ کیوں جہنمی تھے اور جہنم کے نچلے درجے میں کیوں تھے؟ کیونکہ وہ سبیل اللہ پر گامزن نہیں تھے۔ تو اب سمجھ لیجئے کہ سبیل اللہ اور چیز ہے، یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ بالکل مختلف چیز ہیں۔ یہ دین اللہ میں، اللہ رب کریم کے دین میں یہ جو جتنے بھی مناسک ہیں، شعائر ہیں اسلام کے، عبادات ہیں، یہ مسلمہ ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ ان کا اپنا درست ناظر میں ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا دین کا حصہ ہے، لیکن ان کو ہی مقصود سمجھ لینا، طاغوت کے آگے اس کا عبد بن کر اور اس کے آگے سر جھکا کر اور اس کے قوانین کے تحت زندگی بسر کر جانا، اور یہ سمجھنا کہ ان مناسک اور شعائر اور ان عبادات اور انعامات کی وجہ سے یا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت ملے گی، قطعاً ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی سوء العذاب ہوگا، جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو سوء العذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، ذلت ہوگی، خزی فی الحیات
हयात दुनिया, और आखिरत में भी जहन्नम होगा। और दुनिया की ये जो खिज़्युन फिल हयात दुनिया और इबादत तागूत और सूअल अज़ाब है, ये मुसलमान इस चीज़ का सदियों से मुशाहिदा कर रहे हैं। उसका बन के जिन लोगों को रब करीम ने कुछ बसीरत और दानिश दी, वो इसका एतराफ़ भी करते हैं कि बाकी हम नानत में और इन्हतात में और ज़वाल और ज़िन्नत में मुब्तला हैं, तफ़रक़ा में हैं और इख्तलाफ़ात में हैं, पस्तियों में हैं, ना हम दुनिया के हैं ना आखरत के हैं। लेकिन अक्सरियत अभी तक इस फ़रेब में है कि नहीं, हम तो ठीक हैं, हमारी शफ़ात हो जाएगी, हम जन्नत में जाएंगे। तो इस फ़रेब से निकलना ज़रूरी है और सबीलिल्लाह के लिए जिद्दोजहद करना ज़रूरी है। तो ये जो मुनाफिकीन थे, चूँकि ये सबीलिल्लाह के राही नहीं थे, इस रास्ते पर नहीं चल रहे थे, तो इसी वजह से कुछ मोमिनीन थे जो उनके लिए ज़रा नरम गोशा रख रहे थे मुनाफिकीन के लिए, कि वो अगर हैं तो मुसलमान, हैं तो मोमिन, अगर वो मदीना नहीं आते हिजरत करके तो उनके लिए कुछ नरम गोशा रखा जाए। तो इसी चीज़ के अंदर रब करीम ने उससे तंबीह की है, ख़बरदार किया, आगाह किया मोमिनीन को कि तुम मुनाफिकीन के मुताबिक दो राय क्यों हो रहे हो, दो ग्रोह क्यों बन रहे हो। अल्लाह रब करीम ने अल्लाह अरकासहुम बिमा कासबू, अल्लाह रब करीम ने उनके अपने अमाल और उनकी वो जो मुनाफ़क़त थी, उनके दिलों का मर्ज़ था, जो खोट था, वो जो उनकी बददियानती थी कि उनका ज़ाहिर और था, बातिन और था, और उनकी दीन अल्लाह और रसूल की अतात और ऐसा निज़ाम और ऐसा स्ट्रक्चर तश्कील देना उनका अवलीन तरजीह नहीं थी मुनाफिकीन की। तो इसी बुनियाद पर अल्लाह रब करीम ने उनको एक गुमराही में ही रहने दिया। जब वो ख़ुद हदायत पर नहीं आना चाहते थे तो अल्लाह रब करीम ने उनको गुमराही में ही छोड़ दिया। तो क्या तुम उन लोगों को हदायत पर लाना चाहते हो कि जिसको अल्लाह रब करीम ने गुमराही में छोड़ दिया है? तो ये वो मुनाफिकीन थे जो सबीलिल्लाह की पर चलने के लिए आमादा नहीं थे। तो जिसको अल्लाह गुमराही में छोड़ दे तो उसको कौन हद रास्ते पर ला सकता है? यानी फ़लन ताजिद अनहु सबीना, उसको तो रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो वो तो मुनाफिकीन तो ये चाहते हैं कि वदून तकफुरून बिमा काफरू, कि जिस तरह उन्होंने कुफर किया है तो दीगर जो मोमिनीन हैं जो हिजरत कर गए हैं और जो मदीना में सबीलिल्लाह के लिए हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं अकामत दीन के लिए, तो मुनाफिकीन तो ये चाहते थे कि वो भी ऐसा न करें, वो मोमिनीन भी यानी ऐसा न करें। तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि फ़ला वो मुनाफिकीन चाहते थे कि ताकि हम सब बराबर हो जाएं, यानी ये सबीलिल्लाह पर चल कर जो तागूत के तसल्लुत से निकलना है कोई भी ना निकले, और तागूत को ही वो हकम बनाना चाहते थे और बनाए हुए थे मुनाफिकीन। तो अल्लाह रब करीम ने फरमाया कि ये जो सबीलिल्लाह के मुसाफिर नहीं बनते हैं, उसके लिए सब कुछ हाजिर नहीं करते, पेश नहीं करते, तो उनके साथ तो तुम उनके साथ वलायत का रिश्ता भी नहीं रख सकते हो। उनसे ना तनकी है अल्लाह रब करीम की और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, कोई उनसे वलायत और तनक है ही नहीं। वो अगर वो उसके लिए वो इंतहाई इक़दाम नहीं उठाते। हाँ ये है कि अगर वो हिजरत कर आएँ तो फिर यानी कि वो उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएँ, उसको तक़वियत दें, उसको सपोर्ट दें, अपनी सारी तवानाइयाँ सलाहियतें जान माल उसकी सपोर्ट के लिए, उसकी एक तक़वियत देने के लिए ख़र्च कर दें, तो ये फिर तब वो उनका वो अमल काबिल कबूल होगा। और अगर वो इस तरह अपने इसी रवज पर रहें कि यदि ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, लेकिन वो अकामत दीन के लिए खड़े नहीं होते, सबीलिल्लाह पर नहीं चलते, तो वो तो फिर गद्दार हैं, वो धोखा देते हैं और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर उनको जहाँ भी मिले उनको पकड़ो, उनको कत्ल करो, और उनमें से किसी को वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, उनमें से किसी के साथ वलायत और दोस्ती का रिश्ता न रखो, क्योंकि वो मारे आस्तीन हैं, वो आस्तीन के सांप हैं, वो पीठ में छुरा घोंपने वाली जहनीत के लोग होते हैं, जो जिनका ज़ाहिर और होता है, बातिन और होता है। तो यहाँ से आप ख़ुद देख लें कि ये जो इबादात वग़ैरह हैं जिनको लोग दीन समझते हैं, या मौरूसी तौर पर इस्लाम पर होना, या कुरान मजीद पढ़ना, या हिफ़्ज़ करना, या ये और तकारीब महफ़िलें, ये वो इनको इस्लाम समझना, इसका कुछ हासिल नहीं है अगर सबीलिल्लाह आपकी ज़िंदगी की अवलीन तरजीह नहीं है। और फिर इसके बाद ये सूरत अन्निसा की आयत नंबर 95 है। इसमें अल्लाह रब करीम ने फरमाया ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीना गैरु उलिल ज़र्रि वल मुजाहिदून फ़ी सबिलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजतन व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना।
کہ یہ جو زیادہ سرگرم نہیں ہوتے ہیں مومنین، کچھ ایسے مومنین ہوتے ہیں جو ہوتے مومنین ہیں، ان کے ایمان میں کوئی رائی کے ذرے برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، وہ خالص مومن ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ سرگرم نہیں ہوتے، حالانکہ ان کو کوئی ایسا عذر نہیں ہوتا، لیکن وہ آگے بڑھ کر سبقت لینے والے نہیں ہوتے، اپنا جان مال سب کچھ ایسے آگے بڑھ کر ہمہ وقت نچھاور کرنے والے نہیں ہوتے، وہ قدرے ان سے آپ کہہ سکتے ہیں ان میں قدرے کاہلی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے یا اس طرح وہ فعال نہیں ہوتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ برابر نہیں ہے، یہ مومنین جو آگے سبقت لینے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر لمحہ پیش رہتے ہیں، وہ کسی کو اپنے زیادہ خیرات میں سبقت لینا نہیں دیتے، اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ، اتنے عزم کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ وہ آگے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو مومنین آگے بڑھنے والے ہیں فی سبیل اللہ، ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، تو یہ جو مومنین ہیں ان کو اللہ رب کریم نے فضیلت دی ہے دوسرے مومنین پر، جو پیچھے رہتے ہیں، جو زیادہ سرگرم نہیں ہوتے مومنین ہیں، منافقین نہیں ہیں، مشرکین نہیں ہیں، وہ ہیں جو مومنین بالکل قطعی طور پر، لیکن وہ زیادہ سرگرم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو اللہ رب کریم نے جو سرگرم مومنین ہوتے ہیں، پیش رہتے ہیں، آگے بڑھ کر اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ زیادہ بھرپور انداز سے جو اپنا سب کچھ سبیل اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ان کا جو درجہ ہے یہ اللہ رب کریم نے ان کو بہت بلند درجہ دیا ہے۔ السابقون الاولون اور مقربون انہی لوگوں کو کہا گیا ہے۔ تو لیکن اللہ رب کریم کا جو وعدہ ہے وہ سب کے ساتھ ہے حسنہ، یعنی وہ جنت میں جائیں گے وہ مومنین بھی، لیکن جو درجہ ہے، جو فضیلت ہے، کیونکہ جنت کے بھی دو درجات ہیں، ایک ہے جو جس میں جو مقربون السابقون الاولون ہوں گے، اور دوسرے اس کی جو نعمتیں زیادہ ہیں، اس کے جو ایک اللہ رب العزت کی رضا اور جو طرح کی انعام ہیں اس میں وہ زیادہ ہیں اور اعلیٰ و ارفع نوعیت کی ہیں، اور دوسری جو جنت کا دوسرا درجہ ہے وہ عام مومنین کے لیے ہے، اس کی نعمتیں اس درجے کی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب کریم نے جو عدل کی بنیاد کے اوپر وہ انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ دیتا ہے، تو جو جن کی جتنی تگ و دو زیادہ ہوتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جتنی جد و جہد، جتنا عزم اور جتنی وہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں، جتنے ثابت قدم ہوتے ہیں، صبر و استقامت والے، ان کو معاوضہ بھی اسی حساب سے، اسی تناسب سے ملتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا عدل ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، جس میں صدقات سے متعلق اللہ رب کریم نے ان کی تقسیم سے متعلق فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ جو صدقات کے مختلف مد ہیں کہ کس کس زمرے میں یہ خرچ ہوں گے، تو ان میں سے ایسے حاجت مندوں کے لیے بھی وہ صدقات خرچ ہوں گے کہ جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے ہیں، یعنی وہ اس جد و جہد میں مصروف ہیں، اور ان کو جو وہ زمین میں اس طرح سفر کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ روزگار کے لیے یا کسب معاش کے لیے کوئی تجارت وغیرہ یا کھیتی باڑی، اس کے لیے وہ وقت ہی نہیں نکال سکتے، ان کی تمام توانائیاں، صلاحیتیں، اوقات، سب کچھ وہ سبیل اللہ کے لیے، وہ اقامت دین کے لیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے بنیاد کے اوپر جو پورا سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، سیٹ اپ ہے، اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے وہ وقف ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ صدقات کے ان کے اوپر خرچ ہوں گے، تاکہ ان کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کی تکمیل ہو سکے، وہ ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ تو لیکن ہوتے وہ اتنے خوددار ہیں، اتنے غنی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے باوجود اس کے کہ ان کی احتیاج ہوتی ہے، وہ ہوتے اس ضرورت میں کہ ان کی ضروریات کے لیے ان کو جو کھانا پینا ہے اور دیگر انسانی ضروریات ہیں اس کے لیے ان کو مال دولت کی، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو عام ناعلم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اس کو بارے میں سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کو واقعی یہ ضرورت، اس قدر ان کو ضرورت ہے۔ وہ مولانا رب کریم نے فرمایا کہ ان کو ان کی خد و خال سے، وضاحت سے، چہرے سے اور باڈی لینگویج سے پہچانے کہ وہ اپنی خودداری اور اپنی انا کی بنیاد کے اوپر وہ لوگوں سے نپٹ کر سوال نہیں کر سکتے۔
کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے، یہ جو امام المتقین ہو، جو اولو الامر ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے جو اخراجات ہیں، ان کی کفالت ہے، ان کے اہل خانہ کی جو کفالت ہے، وہ تاکہ اوسط انداز سے، ایک مناسب انداز سے وہ ان کی ضروریات پوری رہیں اور وہ تنگی اور کسی مشکلات میں مبتلا نہ رہیں۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیات 38 اور 39 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، کہ ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم فی سبیل اللہ نکلو، یعنی تم جد جہد کرو، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو دنیاوی زندگی پر، کیا تم راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ تو یہ جو دنیاوی زندگی ہے، مال متاع، عزیز و اقارب، یہ کاروبار اور سب کچھ جو ہے، تو یہ تو آخرت کے مقابلے میں بڑی قلیل ہے اور بڑی بے وقت ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے سبیل اللہ کے لیے، جد جہد نہیں کرو گے، تو یعذبکم عذابا علیما، اور تمہیں بدترین عذاب ملے گا، دردناک عذاب ملے گا، اور تمہاری جگہ اور قوموں کو لے آیا جائے گا، اور تم ولا تضروہ شیئا، اور اللہ کو کوئی کسی قسم کا تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو آپ اس حقیقت کا مشاہدہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد نے پچھلے کئی صدیوں سے، 500 700 800 1000 1200 صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد نے جد و جہد نہیں کی، اور اکثر ادوار میں وہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں، عذاب علیم میں، یہ طاغوت کے جو عباد بن کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی اسی عذاب علیم میں مبتلا ہیں۔ ہمیں بھی اللہ رب کریم نے موقع دیا ہے، ان کی جگہ ہمیں جو قانون استبداد ہے بدل دیا ہے، اللہ رب کریم نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ہم اگر صدیوں سے عذاب میں مبتلا ہیں اور ہم بھی وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، تو ہماری جگہ اللہ رب کریم اور لوگوں کو لے آئے گا، اور ہم اپنی جہنم کی منزل تک جا پہنچیں گے۔ تو جو آدمی دنیا میں عذاب کی زندگی، عذاب علیم کی گزار رہا ہے، اس کو یقینی اور قطعی طور پر آگے جہنم اس کا منتظر ہے۔ تو اللہ رب کریم تو وہ سمد ہے، غنی ہے، اس کو تو لوگوں کا کوئی احتیاج یا محتاج نہیں ہے، وہ تو اور قوم کو موقع دے گا۔ اور اس کے بعد ہمارے بعد اگر ہم قیام نہیں کرتے اور نہیں نکلتے، اور پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان، مال، اولاد، اپنے اوقات، صلاحیتیں، توانائیاں وقف نہیں کر دیتے، حاضر نہیں کر دیتے، کھپا نہیں دیتے، تو اللہ رب العزت اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ یہ کام کریں گے۔ یہ ہونا ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو سکیم ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اس جو دین اسلام ہے، یہ ہدایت اور حق ہے، یہ جو قرآن کریم پر مبنی نظام حیات ہے، اس نے پورے گلوب کے اوپر الدین کلہ ہی، تمام ادیان پر، تمام سسٹمز آف لائف پر اس نے غالب آنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اسی کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اگر لوگ اس چیز کا ساتھ نہیں دیں گے، نوع انسانی اس کو ٹھکرا دے گی، اس کو نظر انداز کر دے گی، مداحنت اختیار کرے گی، یہ اس کے خلاف ہوگی، تو اللہ رب العزت اور لوگوں کو لے آئے گا، اور لوگوں کو یہ سلسلہ تو ہونا ہے، اور انشاءاللہ عزیز یقین ہونا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے، ہمیں پچھلے جو ہم سے پہلے کی نسلیں تھیں، ان کی جگہ پر ہمیں موقع ملا ہوا ہے۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی اسی طرح تاریخ کے کوڑا دان میں، کچرا دان میں، کچرا گار میں ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا ردی کی طرح، اور قوم آ جائے گی۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ نظام اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت بناتے ہوئے، اس گھڑی کو جو امر کر لیتے ہیں، جو سبیل اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیں گے، ابتدا میں وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، چند افراد ہوں گے، جو صاحبان عزم ہوں گے، جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے ہوں
ہوں گے، وہ جب چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیں گے تو پھر لوگ ان کو دیکھ کر ان کی استقامت کو لوگوں کو اعتماد ملے گا اور لوگ ان کے ساتھ انشاءاللہ عزیز جڑتے جائیں گے، اور پھر جو ہی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، لوگ سبیل اللہ پر اس طرح گامزن رہیں گے، تو پھر جو ثمرات ملیں گے ان ثمرات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی جب نصرت اور اس کی طرف سے فتح حاصل ہوگی تو پھر تو لوگ جوک در جوک آئیں گے، فوج در فوج۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمانہ شناس ہوتے ہیں، جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں، وہ ہوا کا رخ دیکھ کر جو اپنے نظریات اور اپنی روش بدلتے ہیں، وہ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کی مخالفت کے باوجود ناموافق حالات میں اور ہر طرح کے ایک پریشان کن اور گمبھیر صورتحال میں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور آخری سانس تک پھر وہ جمے رہتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں اور اس کو گرد و نواح والے ہیں، جو عرب بدو ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے پیچھے رکھیں، یعنی وہ اپنی جانوں کو زیادہ محبوب ٹھہرائیں اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کا ساتھ نہ دیں، اور اپنے آپ کو زیادہ مرغوب رکھیں، زیادہ ترجیح پر رکھیں، اپنی جان بچانا چاہیں، نبی کریم علیہ السلام کی جان سے زیادہ اپنے آپ کو عزیز جانیں، تو ان کو یہ مناسب نہیں، ان کے لیے یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو بھی یعنی وہ قتال کے لیے جہاد کے لیے جو جہاں وہ کفار سے اور اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے جو مارکہ آرائی ہو رہی تھی، جو لڑائی ہو رہا تھا، جو ان کے درمیان کشمکش جاری تھی، اس سارے سلسلے میں وہ چاہے مومنین کو جتنے بھی وہ جد و جہد کر رہے تھے سبیل اللہ کے لیے، تو ان کو جو پیاس سے کیفیت سے گزرنا پڑنا تھا، تھکاوٹ ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی، مشکلیں برداشت کرنی پڑتی تھی، فی سبیل اللہ یہ جو سب کام تھا یہ عبادات کے لیے نہیں تھا، نماز روزے اور حج زکوٰۃ اور ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے سلسلے میں یہ مرحلے پیش آ رہے تھے، تو یہ سبیل اللہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس نظام کو دوسرے تمام نظاموں کے مقابلے میں مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مضبوط فاؤنڈیشنز پر استوار کرتے ہیں اور اپنے جان مال خون اپنی ہر چیز کی طرح کی قربانیاں دے کر اس کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں، یہ سبیل اللہ ہے۔ اور جو بھی اللہ رب کریم نے فرمایا تم کوئی مہم جوئی کرتے ہو یا جس سے کفار کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ غیظ میں مبتلا ہوتے ہیں، یا تمہارا ان سے کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے کسی بھی طرح کا، ان تمام اعمال کے نتیجے میں نہ کتب لہم بہ عمل صالح، یہ تمہارے لیے اعمال صالح لکھے جا رہے ہیں، تمہاری جد و جہد ضائع نہیں جا رہی ہے، لا یضیع اجر المحسنین، کہ تم زمین میں حسن پیدا کرنے کے لیے، توازن پیدا کرنے کے لیے، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہ جو سرکشی ان میں آئی ہوئی ہے اور یہ جو جبر اور ظلم اور فساد فی الارض کے مرتکب ہو رہے ہیں، تم ان کا زور توڑنے کے لیے اور زمین میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ ساری جد و جہد کر رہے ہو، تو اللہ رب کریم تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم اگر یہ سبیل اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کے لیے نکلو، کہ تاکہ جا کر جو مدینہ میں اقامت دین کا سبیل اللہ کا جو سٹرکچر بن رہا ہے تو تم اس کا حصہ بنو، اگر تم گھر سے نکل پڑتے ہو تو اللہ رب کریم پر تمہارا اجر نازم ہو جاتا ہے، بے شک تم وہاں تک پہنچ نہ سکو، وہ اتنا کریم رب ہے۔ تو یہ آج بھی اللہ رب العزت کی یہی سنت ہے، یہی کلمات ہیں، آج بھی جو اس سبیل اللہ کے لیے نکل پڑے گا، وہ پرچم تھام لے گا الہکم الہ واحد کا، اور
وہ اولین ترجیح اقامت دین کو دے گا کہ وہ تاکہ وحی کے مطابق ہی نظام عالم کو چلایا جا سکے، قرآن کریم کے مطابق ہی۔ تو جو اس جد و جہد کے لیے اپنا ایک عزم کر کے نکل کھڑا ہوگا، وہ اس پرچم کو تھام لے گا، سبیل اللہ پر وہ پینا قدم ہی رکھ لے گا، تو اللہ رب کریم اس کو بھی بے شک پھر اس کے بعد اس کی جان چلی جائے یا اس پر موت وارد ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت پر اس کا اجر نازم ہو جائے گا۔ اور جو مخمصے میں رہے گا، تذبذب میں رہے گا، خوف میں مبتلا رہے گا، یا اس سوچ میں ہوگا، اس فکر میں یا اس رائے پر ہوگا کہ جب اللہ رب کریم کی نصرت ان مومنین کو مل جائے گی اور یہ قوت میں آ جائیں گے، غلبہ مل جائے گا، پھر ان کا ساتھ دیں گے، اس دوران اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ کیوں کہ وہ ابن الوقت ہے اور وہ مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی نظریہ زندگی نہیں ہے، اس اپنے عقل، فکر، شعور کی بنیاد پر کوئی وہ فیصلہ نہیں کر رہا، وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی جان، مال اور اپنے تحفظات کے پیچھے زمینی جو مادی مفادات ہیں انہی سے چمٹا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور جو سابقون الاولون ہوں گے وہ تو بغیر کسی تاخیر کے وہ تو فن فور اور فوری طور پر وہ تو اس پر اپنا رد عمل دیں گے اور آگے بڑھ کر وہ سبیل اللہ کے پرچم کو تھام لیں گے۔ اقامت دین کے لیے وہ جو ایک گلوبل، ایک پوری دنیا کے جو مومنین کے جو سبیل اللہ کے مسافر ہوں گے، ان کا جو ایک سٹرکچر اور سیٹ اپ بننا ہے انشاءاللہ عزیز باذن اللہ بفضل اللہ، وہ اس کا حصہ بن جائیں گے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں۔ تو اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ تمہارے خلاف لڑتے ہیں تمہارے اس نظام کو سبوتاج کرنے کے لیے، تمہیں کچلنے کے لیے، تو تم اللہ کے راستے میں سبیل اللہ کے لیے، یعنی تم اس نظام کو تحفظ کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے تم ان سے قتال کرو، لیکن حدود فراموش نہیں ہونا، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے یا حدود فراموشی ہو جائے، نہیں، جتنا وہ زیادتی کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہی ان سے بدلہ دینا ہے، اسی طرح ان کو روکنا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَكُونُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، سبیل اللہ یعنی اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو اپنی جان دے دیتے ہیں، تو ان کو تم مردہ مت کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، امواتم فی سبیل اللہ امواتم بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ کیوں کہ وہ جس مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، وہ مقصد امر ہے، وہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی حکومت، اس کے حکم کے مطابق جو نظام مملکت قائم کرنے کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدف ہے، وہ ہدف ایسا ہدف ہے کہ جس کو شکست نہیں ہے، جو ہمیشہ سربلند رہے گا اور رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کو بقا حاصل ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو چونکہ اس ہدف کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اس نظریہ حیات کے لیے، تو وہ نظریہ امر ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جو وحی کے مطابق ایک نظام تشکیل دینا ہے، وہ جو یہ نظریہ ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ ایک زاویہ نگاہ ہے، تو یہ نظریہ حیات امر ہے، تو وہ اسی کے میں جب ضم ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے امر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ان کا جو طبعی وجود ہوتا ہے تو وہ یقیناً تمام انسانوں کا اسی طرح ہی وہ مادی وجود جو ہے وہ ایک خاص وقفے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا یہ جسم اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اب سب کچھ نابود ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اس مشن کے لیے جان قربان کرنا اسی طرح امر ہوتا ہے۔ اور اگلے جو دنیا کے بعد کی زندگی ہے اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی جو نعمتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو اس کی رضا ہے، وہ بھی ایک اس امر ہونے کا ایک فیض ہے، ایک حصہ ہے، ایک ثمر ہے۔
इसके बाद सूरत अन्निसा की आयत नंबर 94 है, उसमें अंदर रब करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाह फ़तबय्यनू वला तकूनू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिनन तबतगूना अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरतुन कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू, कि ए ईमान वालों जब तुम ज़मीन में सफ़र के लिए निकलो, यानी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए, जिहाद के लिए निकलो, तो तुम तहकीक कर लिया करो और ऐसे किसी फ़र्द को या कुछ लोगों को कि जो तुम्हारी तरफ सलामती की तुम्हें दुआ दें, सलाम करें, तो उनके मुताबिक ये नहीं कहना कि ये मुसलमान नहीं, ये मोमिन नहीं हैं, कि तुम ऐसे ये सोच तुम्हारे अंदर ना आ जाए कि हम इनको कहेंगे कि पता नहीं ये मोमिन हैं या नहीं, और उनसे लड़ाई करके या उनसे माल गनीमत दुनियावी मफाद हासिल कर लें। तो अल्लाह रब करीम ने कहा है कि अल्लाह के यहाँ तो बड़ी गनीमतें हैं, वो तुम उसकी तहकीक करो ताकि किसी के साथ तुम्हारी तरफ से ज़्यादती ना हो जाए। इससे पहले तुम भी इन्हीं की तरह थे, तो ये तो अल्लाह रब करीम ने तुम्हारे ऊपर मन किया है कि उसने तुम्हें हदायत दे दी है और तुम सबीलिल्लाह सब कुछ वक्फ़ कर चुके हो अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, तो तुम तहकीक कर लिया करो। इसके बाद सूरत अल-फुरक़ान की आयत 27 से लेकर 30 तक है। ये रोज़े हशर का मंज़र है, क़यामत के दिन का। अल्लाह रब करीम ने फरमाया वयौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानि ख़ुज़ूला व क़ाल रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ ये एक फ़िक्रा है जो पूरे कुरान करीम में है कि रसूल अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को महजूर कर रखा था, यानी इस कुरान से हिजरत कर गए थे, इस कुरान को छोड़ दिया था। महजूर हिजरत करना होता है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, हिजरत कहना आता है। तो इस कौम ने ये जो अभी सदियों से हमारा मुशाहिदा है और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि क़यामत के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहेंगे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो यही होगा कि इस 1400 साल में आप देख लें कि ये कुरान को छोड़कर और किताबों की तरह ये सारी जो मुसलमान कौम है और किताबों की तरफ हिजरत कर गई है। अहादीस, रवायात और फ़िक़्ह और सुन्नत और दीगर तफासिर और दीगर जो शख्सियात की लिखी हुई किताबें हैं, तसव्वुफ़ की हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से किताबें हैं, उनको थामे हुए हैं। हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन सिर्फ एक किताब दे कर गए थे नौ इंसानी को और मुसलमान कौम को, और वो किताब है कुरान मुबीन। तो जो लोग इसकी बजाय दूसरी किताबों, यानी इसको अलामती तौर पर उन्होंने पकड़ा हुआ है, इस वाबस्तगी या नुमाइशी तौर पर इसके साथ कहते हैं कि हम इस पर हमारा ईमान है, लेकिन अमली तौर पर वो कुरान को छोड़कर इसको किरत के लिए, हिफ्ज़ के लिए, स्वाब के लिए रखा है। लेकिन इसके तकाज़े क्या हैं, इसकी तालीमात क्या है, इसके साथ मस कैसे होता है, इसके साथ एहतसाम कैसे होता है, इसके साथ तमस्सक क्या है, इसका इत्तबा क्या है, इसकी बुनियाद पर सबीलिल्लाह पर किस तरह गामज़ान होना होता है, इसकी मंज़िल क्या है, कुरान करीम की मकसूद क्या है, ऐसे किसी चीज़ का इस कौम को शऊर ही नहीं है। वजह ये क्या है कि ये वो शयातीन के बनाए हुए मज़हब की तरफ हिजरत कर गए हैं, कुरान करीम को छोड़ चुके हैं, अलामती तौर पर इसकी उनकी वाबस्तगी है, और इसी वजह से ये इस अज़ाब में और इस खिज़्युन में और इस ज़िल्लत में मुब्तला है। तो ये चीज़ ये फ़िक्र है। अब जो लोग कुरान करीम पर हर तरह के हालात में, हर मामला ज़िंदगी में जिनका इन्हसार कुरान करीम पर होगा, सिर्फ़ कुरान पर हर चीज़ को वो छोड़ चुके होंगे, हर चीज़ से कतई बरात और नातनकी इख्तियार कर चुके होंगे, चाहे वो शख्सियात हैं, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो मराकज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कब्रें हैं, जो कुछ भी है, सब चीज़ से तर्क तअल्लुक़ करके ये पीर, सूफ़ी, औलिया और ये ख़ुद साख्ता इमा, काबरीन, ज़ुअमा और दीगर जितने भी गुज़र गए 1400 साल में, उन सब से बरात इख्तियार करके, नातनकी इख्तियार करके उनके हाथ में सिर्फ़ अल्लाह की किताब होगी। गो कि ये एक बहुत कठिन और मुश्किल काम है, लेकिन वो जो लोग ये कर सकेंगे
صرف وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مطمئن ہوں گے کہ وہ قرآن کریم سے ہجرت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ وہ گھڑی ہوگی کہ جس کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ پر کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں رسول کے ساتھ اسی راستے پر چلا ہوتا جس پر رسول علیہ السلام تھے، اور یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست اور سرپرست اور ولی اور دوست خیرخواہ نہ بناتا۔ یہ جو فلاں کا لفظ ہے نا، اس میں سب شامل ہیں، تمام جو لوگ جن کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جن پر انحصار کیے ہوئے ہیں، جن سے وہ رہنمائی دیتے ہیں، جن کا کہنا مانتے ہیں، جن کے متعلق ان کا گمان ہے کہ یہ شفاعت کریں گے، اس میں وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں۔ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصولاً یہ فارمولہ تمام لوگوں پر لگتا ہے جو 1400 سال میں اس عرصے میں گزرے ہیں، اور جن کو لوگوں نے اپنے اکابرین اور سادتنا و کبراؤنا اور اپنے ائمہ اور جن کو شرکاء اور انداد اللہ بنا رکھا ہے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اس چیز کے متعلق افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا کہ ہم ان کو اپنا خلیل نہ بناتے، بلکہ کیا کرتے کہ ہم رسول علیہ السلام کے راستے پر چلتے، اور رسول علیہ السلام کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا اتباع۔ قیامت تک رسول کریم علیہ السلام کا جو راستہ ہے، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا جو راستہ ہے، وہ وہی کا اتباع ہے۔ اب وہی قرآن کریم سے باہر نہیں ہے، لہٰذا صرف قرآن کریم کو کافی سمجھتے ہوئے جو لوگ اس کا اتباع کرتے رہیں گے، صرف وہی رسول علیہ السلام کے راستے پر ہوں گے، چاہے وہ آج کا دور ہو، جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں تک کا جو ادوار ہوں، اور وہ سب کے سب اصول یہی رہے گا۔ تو وہ وہاں پر پھر اقرار کریں گے وہ ظالم، یہ ظالم ہیں جو رسول علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ وہی کا اتباع نہیں کرتے، اور ساتھ دیگر شخصیات کے اقوال، افعال اور ان کے عقائد، نظریات، اعمال اور دیگر کتابیں اور حدیث، روایات، سنت، فقہ، یہ سارے چیزوں کو جو شامل کر دیتے ہیں دین میں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ ظالم ہیں۔ اور وہ اس دن کیا کہیں گے کہ میرے پاس تو لقد اضلنی عن الذکر، کہ ذکر تو میرے پاس آیا تھا، یعنی قرآن کریم ہی ذکر ہے، میرے پاس تو آ چکا تھا، لیکن وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ یہ شیاطین ہی تھے جو انسان کو دھوکہ دینے والے، گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو دغا دیتے ہیں۔ یہ تمام مذہبی پیشوا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ تمام مذہبی پیشوا، چاہے اس میں پیر، مولوی، صوفی، شیوخ اور یہ جو مختلف محدثین، فقہا، سارے جو قرآن کریم کے علاوہ کسی چیز کو دین قرار دیتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس پر لاتے ہیں، وہ شیاطین ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ یہ شیاطین کا مذہب ہے کہ وہ علامتی طور پر تو قرآن کریم سے انکار نہ کریں، اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، لیکن قرآن کریم کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کو، بہت ساری شخصیات کے عقائد کو، نظریات کو بھی اگر وہ دین میں شامل کرتے ہیں، ان سے برات اختیار نہیں کرتے، ان سے تعلق نہیں ہوتے، تو وہ تمام کے تمام شیاطین ہیں، چاہے وہ کسی بھی دور کے ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے دور میں ہوں، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے دور کے ہوں، چاہے آج کے دور کے ہوں، یہ سب شیاطین ہیں، اولیاء شیاطین ہیں، اخوان الشیاطین ہیں، یہ ابلیس ہیں اور ابلیس کی ذریت ہیں۔ تو شیطان اور ابلیس کو کہیں اپنے باہر سے کسی اور سیارے کی مخلوق نہیں سمجھنا، وہ یہی چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، یا وحی سے انکار کرتے ہیں، یا وحی کے ساتھ اور دیگر آدمیوں کے گھڑے ہوئے، لکھے ہوئے اور آدمیوں کے ایجاد کردہ افکار و نظریات اور اقوال، افعال اور عقائد کو شامل کرتے ہیں، وہ سب کے سب شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اسی شیطان کا ذکر ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، موقع پر دھوکہ دینے والا ہے، اور اس دن بھی یہی ہوگا کہ یہ شیاطین جن کے پیچھے آج دنیا اپنے جان مال لگاتی ہے، صدیوں سے، نسلوں سے، اور ان کا کہنا مانتی ہے اور ان کی اتباع کرتی ہے، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے برات اختیار کریں گے اور تعلقی
کا اظہار کریں گے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت جو وقفہ مہلت ہے، جو امن کا وقفہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہوگا، وہ مہلت ختم ہو چکی گی، اس وقت وہ ظہور نتائج کا دور ہوگا۔ تو آخر میں یہ جو آیت ہے، یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں سبیل اللہ اپنی جانیں دے دیتے ہیں تو ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، یعنی ان کے اعمال وہی نتائج پیدا کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم کے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ رب العزت کی جو نصرت ہے اور تائید ہے وہ ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے جو اعمال کو ضائع ہونے سے بچ جانے کا جو اللہ رب کریم نے اس سے متعلق رہنمائی دی ہے، وہ یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا حصہ تھا جو سبیل اللہ سے متعلق تھا، اس میں اس کی شناخت اور تعارف اور پہچان اور اس کے مختلف کوششوں کو واضح کیا گیا۔ اب اس موضوع کا جو اگلا حصہ ہے وہ سبیل الطاغوت سے متعلق ہے، کہ اس کے سے متعلق جتنی آیات ہیں اور جو انجام اور جو شناخت ہے اس پر اگلی نشست میں ان کو واضح کیا جائے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔